شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چلتے پھرتے یہ چھوٹی تسبیح دل میں پڑا کرو، اللہ بہت خوش ہوگا۔ نصیب میں دولت ہی دولت لکھ دے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور اگر وہ ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو شمار بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 34 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور اس نے دی تمہیں ہر چیز جو تم نے مانگی اس سے، اور اگر تم شمار کرو اللہ کی نعمت کو تو شمار کر سکو گے سے؟ بے شک انسان یقیناً بڑا ظالم ہے، بہت ناشکرا ہے۔ ان آیات مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب انسان اللہ تبارک تعالیٰ سے کوئی چیز طلب کرتا ہے تو اس کو اللہ تبارک تعالیٰ جہاں وہ چیز فرما دیتے ہیں، وہیں پر انسان کو بغیر مانگے بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ لیکن ان نعمتوں کے حصول کے باوجود انسانوں کی بڑی تعداد ظلم اور ناشکری کے راستے پر ہی چلتی رہتی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ رحمان میں انسانوں اور جنات کو تکرار کے ساتھ مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سورہ نحل کی آیت نمبر 53 اور 55 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی کیفیت کو، اسی حقیقت کو کچھ اس انداز میں یوں بیان فرماتے ہیں، اور جو تمہارے پاس کوئی نعمت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، پھر جب پہنچے تمہیں تکلیف تو اسی کی طرف تم آزاری کرتے رہو، پھر جب وہ دور کر دیتا ہے تم سے تکلیف کو تو اچانک ایک گروہ تم میں سے اپنے رب کے ساتھ شریک بنانے لگتے ہیں تاکہ وہ ناشکری کریں۔ نعمتوں کی جو ہم نے دی انہیں سو تم فائدہ اٹھا لو، پس ان قریب تم جان لو گے۔ ان آیات مبارکہ سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو جملہ نعمتیں اللہ تبارک تعالیٰ ہی کی طرف سے حاصل ہوتی ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کی تمام تکلیفوں کو بھی دور فرماتے ہیں، لیکن انسانوں کی ایک بڑی تعداد اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتی رہتی ہے۔ قرآن مجید کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ناشکری پر ناراض ہوتے ہیں اور شکر گزاری پر اپنی نعمتوں کو بڑھا دیتے ہیں۔ چنانچہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں ارشاد ہوا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو بلا شبہ میرا عذاب بہت بہت سی سخت ہے۔ محترم ناظرین، جو شخص طلوع آفتاب سے لے کر رات تک یہ تسبیح دل میں پڑتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوگا اور اسے وہ سب کچھ نوازے گا جس کی وہ خواہش رکھتا ہے۔ یہ عمل بہت آسان سا عمل ہے، معجزات کو دیکھنے والا عمل ہے۔ یہی خاص عمل ہے جو دولت کو فوری طور پر غیبی طریقے سے آپ کے پاس لانے والا عمل ہے۔ ایسا عمل ہے کہ ایک دن لوگوں نے یہ وظیفہ پڑھا اور صبح رزق کی دولت سے مالا مال ہو گئے، گھر میں کاروبار میں دولت کی ریل پیل ہوگی، دولت کی برسات صبح سے ان کی زندگی میں شروع ہو گئی، دولت کی طوفانی بارش برس رہی ہے۔ پورے دن کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ کے صبح دیکھنا چاہتے ہو تو 5 منٹ کا یہ عمل کر کے آپ لوگ دیکھ لینا، تقدیر کے بند تالے نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا۔ تقدیر ایسے طریقے سے کھلے گی آپ لوگ خود مجھے کہو گے کہ ہمارا یہ مسئلہ پیسوں کا تھا، رشتوں کا تھا، تکالیف کا تھا، گھریلو جھگڑوں کا تھا، اس کے علاوہ جو بھی مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا۔ آج کا یہ عمل بہت ہی طاقتور عمل ہے، بے شک خود آزما کے دیکھ لو۔ آپ خود یہ عمل ایک مرتبہ کر کے دیکھ لو، اپنی آنکھوں سے دیکھنا، معجزات کو ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھنا، ڈھیروں رزق دولت کو آتے ہوئے جس کسی بہن بھائی کو یہ وظیفہ بتایا، اس کی زندگی میں پیسہ تو بے حساب آیا، لیکن پھر اس پیسوں میں اتنی خیر و برکت، فضیلت اور وسعت پیدا ہوئی کہ وہ پیسہ واپس
گیا ہی نہیں۔ ناظرین، ایسے تو آپ لوگوں نے کوئی نہ کوئی عمل یا کوئی وظیفہ لازمی کیا ہوگا، آپ کو پیسے ملے ہوں گے یا نہیں، کیا کہ نہیں ملے ہوں گے، آپ نے محنت اور کامل یقین سے کیا ہوگا، تو آپ کو لازمی پیسے ملے ہوں گے، لیکن پھر کچھ وقت کے بعد جیسے ہفتے یا مہینے بعد وہ پیسے ختم ہو گئے ہوں گے، تو یہ وظیفہ ہے کہ پیسے اگر ایک مرتبہ آپ کے پاس آ جائے گا تو پھر جانے کا نام ہی نہیں لے گا۔ اس پیسے میں انشاءاللہ خوب برکت ہوگی، پیسوں کو آپ سے محبت ہو جائے گی، یہ سمجھ لیں پیسہ آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گا۔ دولت کا اور پیسوں کا یہ بادشاہ عمل ہے، یہ بادشاہ وظیفہ ہے اپنی زندگی میں۔ جو بھائی بہن کہتے ہیں ہمیں ڈھیروں پیسہ چاہیے، غیبی مال و دولت چاہیے، فوری ڈھیروں رزق چاہیے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم صبح کو یہ وظیفہ پڑھیں تو پھر شام کو رزق مل جائے، رات کو پڑھیں تو صبح ہی مل جائے، تو یہ وظیفہ آج ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو ہمیشہ ایک شکایت کرتے ہیں کہ ہماری مالی پریشانی ختم نہیں ہو رہی، مالی مشکلات ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ شوہر ہے وہ دیہڑی لگاتا ہے، دیہڑی بھی کبھی لگتی ہے تو کبھی نہیں لگتی، اگر جس دن لگ جائے تو چار پیسے آتے ہیں وہ اتنے ہوتے ہیں کہ ایک وقت کا کھانا تو دوسرے وقت بھوکے سوتے ہیں۔ تنگ دستی سے فاقے ہیں، غربت ہے، لاچاری ہے، رزق کی اور پیسوں کی کمی ہے، ان سب لوگوں کے لیے آج کا یہ وظیفہ ایک تحفہ ہے۔ ناظرین، آپ لوگوں کے لیے دعا مانگ رہا ہوں، آپ سب لوگ میرے ساتھ سچے دل سے آمین ضرور کہیے گا، آپ لوگوں کی تنگ دستیوں اور مشکلات کے لیے، کیونکہ یہ آمین کئی لوگوں کو ایک ساتھ جب آمین کہتے ہیں، نہ کسی کی سچے دل سے نکلی ہوئی آمین بھی آپ کا کام ہو جاتا ہے، تو سب مل کر آمین ضرور کہیے گا۔ میں ایک چھوٹی سی دعا کروں گا تو تمام لوگوں کے لیے، خاص طور پر جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اے اللہ میرے پیارے اللہ، پاک اللہ، جو بھائی بہن تنگ دست ہیں، غریبی مفلسی میں جی رہے ہیں، ان کے پاس پیسے کی کمی ہے، رزق کی کمی ہے، مال و دولت کی کمی ہے، اولاد کی کمی ہے، یا اولاد تو ہے لیکن وہ فرما بردار نہیں، میرے مولا غیب سے ان کو ڈھیروں رزق عطا فرما دے، ان کو دولت عطا فرما، کے پاس اتنا پیسہ آ جائے کہ جو میرے بھائی بہن اس وقت یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ان کے پاس دولت اتنی آ جائے کہ وہ خود محلے بھر میں غریبوں اور مستحق لوگوں میں بانٹ بانٹ کر تھک جائیں، اور پھر بھی سمجھ نہ آئے کہ مزید مستحق افراد کہاں سے دیکھیں، لیکن دولت پھر بھی ختم نہ ہو۔ اے میرے مولا، اے میرے اللہ پاک، جو لوگ پریشان حال ہیں، اے میرے مولا پاک تو ان کی بھی مدد کر دے، تمام دنیا کے مسلمانوں کی مدد کر دے، آمین۔ اے اللہ پاک، ہم نے جو کچھ بھی مانگا ہے وہ سب کچھ ہمیں اپنے فضل و کرم سے عطا کر دے، اور جو نہیں بھی مانگ سکے وہ بھی ہمیں عطا کر دے، آمین ثم آمین۔ میرے بھائیو آمین لازمی کہیے گا۔ ناظرین، یہ وظیفہ آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے پوری امید کے ساتھ کرنا ہے، کسی بھی صورت آپ کو مایوس نہیں ہونا، کیونکہ اچھے اور برے حالات ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے، اس لیے آپ نے نا امیدی کا شکار نہیں ہونا، کیونکہ زندگی بھی عجیب ہے، کبھی کبھی یہ اتنی خوبصورت لگتی ہے کہ جی چاہتا ہے کہ ہمارا ناتا ہمیشہ کے لیے زندگی سے جڑا رہے، کبھی کبھی یہ ناتا نہ ٹوٹے، اور کبھی جب زندگی ہماری امیدوں اور توقعات پر پورا نہیں اترتی تو دل کرتا ہے کہ زندگی جلد ختم ہو جائے، مگر یہ حقیقت ہے کہ دکھ اور درد میں وقت طویل سے طویل تر ہو جاتا ہے، اسی طویل سفر سے انسان ہار کر مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، انسان خود بھی سمجھ نہیں پاتا کہ آخر اس ساری صورتحال سے کیسا نپٹا جائے۔ انسان کی فطرت ایسی ہے کہ اسے زندگی میں سب کچھ اپنے مطابق چاہیے، سب اس کی مرضی اور منشا کے مطابق نہیں ہوتا تو وہ نا امید اور مایوس ہو جاتا ہے، ساز ہی اسے احساس ستاتا ہے کہ اب اسے مزید نہیں جینا۔ انسان بنیادی طور پر جلد باز واقع ہوتا ہے، اسے اگر کچھ حاصل کرنا ہو تو وہ اس کے لیے تو وہ دو دعائیں مانگتا ہے، محنت کرتا ہے، مگر جب اس کی منشا کے مطابق اس کو پھل نہیں ملتا تو وہ تھک جاتا ہے، اور اسی تھکر میں وہ مایوسی کے اندھیرے میں اپنا وجود، اپنی امید اور اپنا یقین کھو بیٹھتا ہے، اسے زندگی بے رنگ لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں
اس کی زندگی میں دلچسپی ختم ہو جاتی ہے، مگر یاد رکھیے کہ کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ اس وقت کی ایک خوبصورتی ہے کہ یہ کبھی بھی ایک جیسا نہیں رہتا، مشکل ہو تو آسانی بھی مل ہی جاتی ہے۔ حالات چاہے جتنے بھی کٹھن ہو، مشکلات کے بادل جتنے بھی کالے کیوں نہ ہوں، آسانی کی صبح کا سورج ضرور طلوع ہوتا ہے۔ تو میرے محترم بہنوں بھائیوں، چلتے ہیں ہم آج کے وظیفے کی طرف۔ کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے درود پاک لازمی پڑھا کریں، کیونکہ درود پاک پڑھنے کی بہت سی فضیلت اور برکات ہیں۔ درود پاک پڑھتے رہنے سے انسان کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی جو نماز کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے، درود پاک پڑھ لیں ایک مرتبہ، میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے دعائے یونس سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87، لا الہ الا انتا سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو آپ نے 33 مرتبہ پڑھنے کے بعد اللہ کے دو نام یا غنیوں یا مغنیوں، اس کی ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے 100 دانوں والی، دونوں ناموں کو ملا کے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 7 مرتبہ سورت کوثر پڑھنی ہے، انا اعطینک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اور آخر میں پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر دعا مانگ لینی ہے، اور اس کوشش کرتے ہیں کہ چلتے پھرتے جب بھی آپ کو وقت ملے سورت کوثر کا ورد کرتے رہا کریں۔ یہ عمل آپ نے کرنا ہے، دیکھنا کیسے اللہ تعالیٰ آپ کے نصیبوں کو کھول دے گا، آپ کے رزق کے بند دروازوں کو کھول دے گا۔ آپ کو اللہ پاک وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ پاک پھر رزق جب دینے پہ آتا ہے تو نہ تو وہاں سے رزق ملتا ہے جہاں آپ گمان بھی نہیں کر سکتے، یہ قرآن کہتا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ ایک طاقت کا نام ہے، پوری کائنات کا خالق ہے، مالک اور رازق ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے ہم سب کو بنایا۔ یہ طاقت میرے اللہ کی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کتنی کائنات کو بنایا، 18,000 مخلوقات ہیں اس کائنات میں، اور ساری مخلوقات میں سب سے افضل سب سے اعلیٰ انسان ہے۔ شان رتبے کے لحاظ سے، عزت کے لحاظ سے اس کی قدر و قیمت ہے، اور اللہ کو سب سے زیادہ پیار اپنے اس بندوں سے ہے۔ تو آپ کو بھی پیار ہونا چاہیے، آپ کو بھی محبت ہونی چاہیے، آپ کو بھی اپنے اللہ سے عشق ہونا چاہیے۔ تو محترم ناظرین، یہ تھا آج کا وظیفہ۔ تو سبھی دوستوں سے دعا ہے کہ کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور تحریر کریں، لکھیں، اور اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں آ کر پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ ناظرین، اس طرح کی ویڈیو کو آگے شیئر کرنا بھی صدقہ